السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ اس امپورٹنٹ ویلاگ کو لے کر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا کی طرف سے تہلکہ خیز انکشافات ایک پریس کانفرنس میں کیے گئے. ایک طرح سے بم پھوڑا گیا. اب آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، اگلے کچھ گھنٹوں میں کیا ہوگا، دنوں میں کیا ہوگا، ہفتوں میں کیا ہوگا. کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹ چھینی گئی ہیں وہ واپس ملیں گی، اور کیا پاکستان تحریک انصاف کی وفاق اور صوبہ پنجاب میں حکومت ہوگی کے پی کے ساتھ ساتھ؟ کیا چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں گے؟ کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس کا نوٹس لیں گے؟ لیاقت علی چٹھا کمشنر راولپنڈی ڈویژن کے جو مختلف لوگوں کے ساتھ تعلقات کنیکٹ کیے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، یہ کس سے اصل میں کنیکٹڈ ہیں، اصل حقیقت کیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھوں گا. اور پھر آخر میں اگر یہ سب نہیں ہو پاتا تو کیا ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی اور الیکشنز کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا؟ ان تمام سوالات کا جواب میں آپ کو دوں گا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ پی ایم ایل این کی جو خواہش، جو خواب ہے وفاق میں اور صوبہ پنجاب میں اپنی حکومت اور اپنا پرائم منسٹر اور چیف منسٹر لانے کا، سمجھیں یہ کھٹائی میں پڑ گیا، یہ فارغ ہو گیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب ہو کیا سکتا ہے؟ ہو یہ سکتا ہے کہ اگر دو صورتیں ہیں صرف. اگر پاکستان پیپلز پارٹی جو ابھی تک یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے منسٹریز نہیں لینی، ہم آپ کے ساتھ حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، ان کو مجبور کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ نہیں، آپ صرف پرائم منسٹر کے لیے ووٹ نہ دیں پی ایم ایل این کو، بلکہ آپ منسٹریز بھی لیں. اور کیسے ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے یا ان کو آپ کہیں قائل کیا جا سکتا ہے؟ وہ بالکل اسی طریقے سے کہ جس طرح سے پی ڈی ایم کو بنایا گیا، پی ڈی ایم سے ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا اور پھر 16 ماہ کی حکومت کو کامیابی سے مکمل کروایا. کامیابی لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ 16 ماہ مکمل ہو گئے نا، پی ڈی ایم چلتی رہی تب تک. یہ ایک صورت ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی مان جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ چونکہ ابھی اقتدار کا اتنا زیادہ بھوت سوار ہے سر پہ، تو پی ایم ایل این کیا کر سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز آزاد حیثیت میں جیتے ہیں لیکن تھے تو وہ پی ٹی آئی کے، ان پر دباؤ ڈالا جائے اور ان سے شمولیت کروائی جائے پی ایم ایل این میں. دباؤ کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ اگر کاروبار ہے تو کاروبار بند کیا جائے گا، اگر کوئی کیس نہیں بھی ہے تو بوگس کیس بنا کے گرفتار کروا دیا جائے گا، اغوا کروا دیا جائے گا، دھمکی دی جائے گی کہ اگر نہ شامل ہوئے تو آپ کی جو جیتی ہوئی نشست ہے، جس کا ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا ہے، اس کو جیت کو ہار میں بدل دیا جائے گا. تو اس طریقے سے دباؤ ڈال کر وہاں سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے گا اور ادھر سے ایم کیو ایم پاکستان کو ملایا جائے گا. اس کا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں ہمیں منسٹریز ملے، ان کا تو مقصد ہی ہے. تو اس طرح سے پی ایم ایل این کی وفاق میں اور صوبہ پنجاب میں حکومت بن سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ مشکل. اور مجھے اب تک یہ نظر آ رہا ہے کہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ پورا جو الیکٹرل پروسیس ہے نا، یہی بالکل کنٹروورشل ہو چکا ہے، فارغ ہو چکا ہے. اور اس پر اب جی ڈی اے نے سوالات اٹھائے، اے این پی سوال اٹھا رہی ہے، جے یو آئی ایف اٹھا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو سب سے زیادہ ظلم ہوا نا، پاکستان تحریک انصاف تو سب سے زیادہ اس سے افیکٹ ہوئی. جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے، ٹی ایل پی بھی کہہ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، ندیم افضل چند پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب سے، قمر زمان قاہرہ پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ صرف ایک صورت ہے کہ جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بن سکتی ہے. اب لیاقت علی چٹھا صاحب جو کمشنر راولپنڈی ڈویژن ہیں، جن کی طرف سے آج یہ تہلکہ خیز انکشافات ہوئے، اور ان کا یہ کہنا کہ دھاندلی ہوئی ہے، آر اوز پر دباؤ تھا، میں اس کے لیے ذمہ داری قبول کرتا ہوں، اور اس پر انہوں نے استعفیٰ بھی دیا کہ میں دھاندلی میں ملوث ہوں، میں اس کو نہیں روک سکا تو لہٰذا میں استعفیٰ دے رہا ہوں. ان کا یہ کہنا کہ جی آر اوز کو جب پش کیا گیا وہ یہ نہیں چاہتے تھے لیکن ان سے یہ کام کروایا گیا. انہوں نے کہا جو جیتے ہوئے آزاد امیدوار تھے راولپنڈی ڈویژن کی 13 قومی اسمبلی کی نشستیں، اور اس میں آپ پروونشل اسمبلی کی نشستیں بھی شامل کر لیں، تو ان کی 70 ہزار کی لیڈ کو ہار میں بدلا گیا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی مجھے بھلے گرفتار کریں، جس کا ابھی پہلے تو یہ تھا کہ گرفتار کر لیا گیا، پھر کہا گیا کہ جی گرفتار نہیں ہوئے ہیں. اس میں بھی ڈرامہ ہے کیونکہ اصل میں ان کو گھیر لیا گیا ہے اور وہ ابھی مشکل میں ہے. یہ میرے پاس انفارمیشن موجود ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی چیف الیکشن کمشنر اس میں انوالوڈ ہیں، چیف جسٹس کا انہوں نے نام لیا کہ وہ انوالوڈ ہیں، اس میں تو بہت بڑے اسکیل پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو خودکشی کرنے کا سوچ رہا تھا لیکن پھر میں نے خود سے یہ کہا کہ ایسا کرنا تو حرام ہے، میں یہ حرام عمل کیوں کروں، مجھے قوم کے سامنے یہ تمام حقائق کو رکھنا چاہیے. اور یہ ان کی ضمیر کی آواز ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ فوج کی طرف سے الیکشنز بالکل ٹھیک کروائے گئے ہیں، وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ صاحب جن کا نام لیاقت علی چٹھا ہے، جو راولپنڈی ڈویژن کے کمشنر ہیں، ان پر اس پریس کانفرنس کے بعد طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ نفسیاتی ہیں، ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. یہ مافیاز یہی تو کرتے ہیں. مافیاز کیا کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے 2 سالوں میں سنا نا کہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی ایک فیکٹری لگائی ہوئی ہے،
تو لوگوں کو وہ مواد رکھ کے پاس ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے, ان کو پھر اور طریقوں سے بلیک میل کیا جاتا ہے, اور اگر کوئی پھر بھی بات نہ مانے اور قابو میں نہ آئے تو کہہ دیا جاتا ہے جی یہ تو پاگل ہے, اس کا تو نفسیاتی توازن ٹھیک نہیں ہے, ذہنی دباؤ کا شکار ہے یہ. اور پھر کسی ڈاکٹر کے ذریعے کوئی پرسکرپشن بھی لکھوا دی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ فلاں نامی گرامی ڈاکٹر نے پرسکرپشن بھی لکھ کے دی ہے کہ یہ تو فلاں فلاں میڈیسن لیتے ہیں اور ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, یہ پاگل آدمی ہے. تو پاگل آدمی تو کہتے ہیں بڑا آسان ہوتا ہے نا, جو بھی کوئی بندہ سچ بولے گا, ہمارے ہاں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو بھی کوئی سچ بولے اس کو فوری طور پہ چٹکی بجا کر کہہ دو کہ جی یہ پاگل ہے, تاکہ اس کو اس پاگل کیٹیگری میں ڈال دیا جائے اور اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو کنٹروورشل کر دیا جائے کہ جی یہ سٹیٹمنٹ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, اس نے ٹھیک نہیں دی ہے. یہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے. لیکن آپ مجھے ایک چیز بتائیے کہ ایک بندہ ریٹائر ہونے والا ہے, مارچ کے مہینے میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے, ان کی سروس مکمل ہونے جا رہی ہے, وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد یہ چاہیں گے کہ جو میرے پریولیجز ہیں وہ مجھے ملیں اور میں آرام سے زندگی گزاروں. اپنی لائف کو انہوں نے خطرے میں ڈالا, اپنی فیملی کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا ہے, ان کے ساتھ تو پتہ نہیں اب کیا کیا کچھ ہونا ہے, اور اپنا آرام سے اطمینان سے وہ جاتے, کریئر ان کا ختم ہو جاتا. ہمارے ہاں کہتے ہیں جی ابھی کیوں کہا جا رہا ہے, یہ 9 روز گزر گئے, پہلے کیوں نہیں بولے. اگر یہ 9 روز پہلے بول جاتے تو پھر لوگوں نے کہنا تھا جی یہ الیکشن سے پہلے بولتے, الیکشن سے پہلے بھی تو ان کو پتہ ہوگا کہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو پہلے کیوں نہیں بولے. اب جا کر یہ بول رہے ہیں, اب جا کر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی جعلی موریں لگائی گئی ہیں, جعلی ٹھپے لگائے گئے ہیں, یہ پہلے بولتے. دیکھیں دیر آئے درست آئے, اگر ریٹائرمنٹ کے بعد بولتے تو پھر یہی ہونا تھا ریٹائرمنٹ سے پہلے کیوں نہیں بولے. تو لہٰذا جب انہوں نے بول دیا ہے, اور جو ان کا یہ کہنا ہے یہ پورا ملک کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے پی ایم ایل این کے علاوہ, بیکاز وہ اس کے بینیفیشری ہیں. جو بینیفیشری ہے وہی صرف کہہ رہا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئے, ورنہ سب کہہ رہے ہیں. دوسرا, یہ راولپنڈی ڈویژن کے کمشنر ہیں. کہاں کے؟ راولپنڈی ڈویژن کے, جہاں جی ایچ کیو بھی ہے. اور راولپنڈی ڈویژن کا کمشنر 1.25 سال سے ایک ایسا آدمی لگا ہوا ہے جو نفسیاتی ہے. یہ یقیناً کوئی بھی نہیں مانے گا, کوئی بھی نہیں مانے گا. جس کا عقل کام کر رہی ہے, جس کا دماغ کام کر رہا ہے, جس میں شعور ہے, وہ اس بات کو نہیں مانے گا کہ بھائی ایک بندہ راولپنڈی ڈویژن کا کمشنر ہے, ساتھ ہی جی ایچ کیو ہے, آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ ہے, ایک امپورٹنٹ پوسٹ ہے جہاں پر وہ لگا ہوا ہے آدمی, اور وہ نفسیاتی ہے تو اس کو وہاں پر لگا ہوا رہنے دیا ہے, اور 1.25 سال سے لگا ہوا ہے, اور کافی کام کروائے ہیں کمشنر راولپنڈی نے وہاں پر, لیاقت علی چٹھا نے. اور اس کے بعد کہہ دیا کہ جی یہ جنرل فیض حمید سے جڑا ہوا ہے, کنیکٹڈ ہے, یہ ملک ریاض کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو بھائی کیا یہ سب پہلے نہیں معلوم تھا؟ 100% معلوم تھا. اگر ایسا تھا تو 100% معلوم ہونا تھا. ٹھیک ہے, یہ بڑے آرام سے کنیکٹ کر دیا. ملک ریاض کا بھی اس پر سٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ میرے ساتھ خام خواہ میں جوڑ دیا ہے, اور جنرل فیض حمید کے ساتھ بھی خام خواہ میں جوڑ دیا ہے. تو کیا جب پہلے سے ہی معلوم تھا؟ اول تو ایسا نہیں ہے, اور اگر تھا تو پھر یہ پچھلے 1.25 سال سے یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کا تبادلہ کیوں نہیں ہوا؟ ان کا تبادلہ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ سب باتیں ہیں, یہ سب کور اپس ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. صرف اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے یہ سب. پھر ہمارے کچھ نام نہاد صحافی یہ فرماتے ہیں کہ جی یہ احمد چٹھا ہے نا, پی ٹی آئی کے NA66 وزیر آباد سے جیتے ہیں, یہ ان سے ان کی رشتہ داری ہے. خدا کا خوف کرو یار, ان سے ان کی کیا رشتہ داری ہے؟ کچھ تحقیق کر لیا کریں, پہلے پتہ کرا لیا کریں. مطلب یہ ایسے ہی ہو گیا کہ کہیں پر کوئی واقعہ ہوتا ہے, کہیں پہ کوئی باجوہ بول پڑتا ہے کچھ, اور جوڑ دیا جائے کہ جی یہ قمر جاوید باجوہ کا رشتہ دار ہے. بھائی جٹ ہیں اور آپس میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں, لیکن یہاں پر احمد چٹھا جو پاکستان تحریک انصاف سے جیتے ہیں NA66 سے, ان کی کوئی رشتہ داری ہیں, بلکہ آپس میں مخالفت, ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلقات اتنے ٹھیک نہیں ہیں. یہ جو لیاقت علی چٹھا صاحب ہیں, ان کا حافظ آباد کے ساتھ گاؤں ہے سوئیاں والا چٹھا, جبکہ احمد چٹھا کا وزیر آباد کے ساتھ گاؤں ہے. چٹھا برادری ضرور ہے, لیکن آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے, اور تعلق بھی میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں ہے. ہاں البتہ ایک تعلق ضرور نکلتا ہے, اس پر کوئی بات نہیں کرے گا, کیونکہ وہ پنڈی کے ڈی سی, اور پنڈی کا ڈی سی حسن وقار اس سٹیٹمنٹ کے بعد, اس پریس کانفرنس کے بعد کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے ایسے پاکستان میں بیوروکریسی میں سے لوگ موجود ہیں جو اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہمت کر کے بولیں گے, بات کریں گے, اور قوم کو حقائق بتائیں گے. کیونکہ آج نہیں تو کل بتانا تو ہوگا, دل پر یہ بوجھ رہے گا, اور یہ بوجھ جب تک دل سے سینے سے نہیں اترے گا تب تک نیند نہیں آنے والی ہے, کسی کو بھی نیند نہیں آنے والی ہے. تو جو پنڈی کے ڈی سی ہیں وقار, حسن وقار, یہ چونکہ پنڈی میں لگے ہوئے ہیں تو ان کا پنڈی میں بڑا تگڑا کنیکشن ہے. ان کی طرف سے اپنے والد کو PP35 وزیر آباد سے پروونشل اسمبلی کی PMLN کی ٹکٹ دلوائی گئی, جو اس سے پہلے وہاں پر PMLN کے اور کینڈیڈیٹ ہوا کرتے تھے, ہمیشہ سے ہی اور ہوتے تھے. یہ ان کے والد جن کا نام وقار چیمہ ہے, وہ کبھی وہاں سے کینڈیڈیٹ PMLN کے نہیں تھے, نیور ایور بیفور.
وہاں پر یہ ٹکٹ دلوائی گئی وقار چیمہ کو ان کے بیٹے نے, جو ڈی سی راولپنڈی حسن وقار ہے, جو انہی کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا کے نیچے ہیں اور کور اپ کر رہا ہے, کیونکہ اس ڈی آر او نے بھی راولپنڈی ڈویژن کی ان 13 قومی اسمبلی کی نشستوں پر اور نیچے صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر دھاندلا کیا ہے, دھاندلے میں ملوث ہے. اور چونکہ اس کے والد اس کے بینیفیشری ہیں اور راولپنڈی ڈویژن میں بھی جو کچھ ہوا ہے یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے. اس ڈی آر او نے اس میں باقاعدہ انوالو ہو کر یہ سارا گیم چلائے اور وہاں پر فادر اس کے بینیفیشری ہیں, تو لہٰذا وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. فادر کو ٹکٹ دلوائی اور پھر اس کے بعد وہاں سے پی پی 35 سے محمد یوسف پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ جیتے ہوئے ہیں, لیکن ڈی سی راولپنڈی حسن وقار نے اپنے والد وقار چیمہ کو وہاں سے جتوایا, اپنا وہاں پہ بیوروکریسی کا کنیکشن بھی یوز کر کے, پنڈی کنیکشن یوز کر کے, اور وہاں سے فارم 47 اپنے والد کے نام پر نکلوایا. تو ڈی سی راولپنڈی حسن وقار کے والد تو پی ایم ایل این میں ہے. یہ ہے اصل کنیکشن. وہ لیاقت علی چٹھا کے ساتھ جو آپ جوڑیں وہ کنیکشن نہیں ہے. اب چیف الیکشن کمشنر کو فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے, قوم کو جواب دینا چاہیے, ڈٹائی چھوڑ دینی چاہیے. جو اتنے عرصے سے وہ اس کرسی پر جم کر بیٹھے ہیں, جبکہ بچہ یہ کہتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن جانبدار ہے, ان کو آ کر استعفیٰ دینا چاہیے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ اس پر فوری طور پر از خود نوٹس لیں. فوری طور پر از خود نوٹس لیتے ہوئے لیاقت علی چٹھا کو عدالت میں آج ہی کی رات بلایا جائے, فوراً بلایا جائے, اس سے پہلے کہ ان کو غائب کر دیا جائے, اس سے پہلے کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا جائے, اس سے پہلے کہ ان کو ٹرینکولائزرز دے دیے جائیں, کچھ ایسی ادویات دے دی جائیں کہ جب ان کو عدالت میں لایا جائے تو ویسے ہی ان کی حالت یوں لگے کہ جس طرح وہ نشے میں ہیں. اور یہ جو سارا ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ نفسیاتی ہیں, ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, پاگل آدمی ہیں, اس کو صحیح ثابت کرنے کی وہاں پر اس طریقے سے کوشش کر دی جائے. اور جتنا وقت ملے گا نا, جتنا ٹائم ملے گا, کیونکہ جیسا کہ لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ ابھی بھی ٹھپے اور موریں لگ رہی ہیں, تو جتنا ٹائم ملے گا وہ یہ ساری کارروائی ڈلے گی اور پھر عدالت میں پیش کر کے یا پھر اتنا دباؤ ڈال دیا جائے گا, اتنی دھمکیاں دے دی جائیں گی کہ لیاقت علی چٹھا کو فیملی سے لے کے ریلیٹڈ کوئی دھمکیاں دے دی جائیں گی کہ وہ پھر اپنا عدالت میں آ کے بیان دے دیں کہ جی میں ذہنی دباؤ کا شکار تھا, میں نے اپنی گولیاں کھانی تھی, گولیاں میں نے نہیں لی ہیں, جس کی وجہ سے میں نے یہ باتیں کر دی ہیں. تو چاہیے چیف جسٹس کو کہ فوری طور پر اس پر عدالت لگائیں. اور اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہونے یہ جا رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جہاں تک بات ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹس ان کو واپس مل جائیں, یہ جو بحرانی صورتحال ہے یہ تبھی ٹل سکتی ہے کہ نمبر ایک جو آپشنز اویلیبل ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وفاق میں قائم ہو, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت صوبہ پنجاب میں قائم ہو, پاکستان تحریک انصاف کی جو چھینی ہوئی نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس دی جائیں اور اس طریقے سے ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے, ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے. لیکن ایسا ہونے نہیں دیا جائے گا. اگر ہونے دیا جانا ہوتا تو جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے کہ پرامن احتجاج کرے, ان کا جمہوری حق ہے, وہ کریک ڈاؤن نہ ہوتا. تو لہٰذا یہ تو وہ ہونے نہیں دیں گے, یہ تو کوئی دوسری اس میں رائے نہیں ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں, آئی ایم ایف کا کیا ہوگا؟ اپریل میں آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاہدہ طے کرنا ہے. آئی ایم ایف بھی کسی ایسی حکومت کے ساتھ معاہدہ نہیں کرے گا یا ایسے لوگوں کے ساتھ معاہدہ نہیں کرے گا جن کے پاس حکومت کا, جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اگر پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی جائیں گے تو کہیں گے جی آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے. تو وہ آئی ایم ایف کا معاملہ بھی کٹائی میں پڑ جائے گا. اگر آئی ایم ایف نہیں ہوتا یا کوئی حکومت اس وقت ہماری نہیں ہوتی ہے, کوئی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہوتی ہے, تو پھر ہم تو پھنس جائیں گے بری طرح سے, ہم دھس جائیں گے, مزید دلدل میں دھس جائیں گے کہ آئی ایم ایف ہمیں پیسے اگر نہیں دے گا اور ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوگا. تو اب مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن بھی گئی ہے ایک صاحب کی طرف سے, اور ان کی طرف سے پٹیشن یہ گئی ہے کہ جی الیکشنز کو کل عدم قرار دیا جائے. اور کیسے کمال کی بات ہے کہ ادھر پٹیشن گئی ہے اور ادھر فوری طور پہ پٹیشن ایکسیپٹ بھی ہو گئی ہے, اور منڈے کو اس پر سماعت ہونی ہے اس پٹیشن پر. تو یہ پٹیشن بے معنی نہیں ہے, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزننگ ہے. میری نظر میں الیکشنز کل عدم قرار دیے جائیں گے, الیکشنز کو کل عدم قرار دے کر ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی, یہ کیئر ٹیکرز کی مدت کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا, لمبے عرصے کے لیے ایکسٹینڈ کیا جائے گا. اور اگر ذہن نے, عقل نے کام لیا تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور لیڈرشپ کے ساتھ تعلقات, معاملات ٹھیک کیے جائیں گے اور فری اینڈ فیئر الیکشنز پھر کروائے جائیں گے. فوری طور پر ہم الیکشنز نہیں کروا سکتے, 50-60 ارب روپیہ ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے خزانے خالی ہیں. تو ہم یہ 50-60 ارب روپے ابھی جو لگے ہیں اور اس پر چیف الیکشن کمشنر کو جواب دہ ہونا ہوگا, بیکاز یہ سب اس آدمی کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارا یہ پیسہ سارا جو ہے وہ ڈبو دیا اس آدمی نے, یہ 50-60 ارب روپیہ. اور اس کے علاوہ 32 کروڑ روپیہ وہ جو ہمارا الیکٹرانک سسٹم تھا, الیکشن مینجمنٹ سسٹم تھا, وہ بھی سارا فارغ ہو گیا, وڑ گیا بالکل ہی. تو یہ اس کا حساب اس چیف الیکشن کمشنر کو دینا ہوگا. تو لہٰذا ہوگا کیا کہ فوری طور پر الیکشنز ہو نہیں سکتے, ڈیلیڈ الیکشنز ہوں گے. اگر عقل نے, سمجھ نے کام لیا
تو پھر تو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں گے، ورنہ پھر اس سے پہلے پی ٹی آئی کو اتنا کرش کیا جائے گا کہ جو کوئی پی ٹی آئی کے لوگ نظر آتے ہیں نا، جو اب اس دفعہ کھمبے بھی کھڑے ہو گئے تو ان کو ووٹ پڑ گئے تو اگلی مرتبہ کوشش کریں گے کہ یہ کھمبے بھی اکھاڑ دیں. یہ اب مجھے آگے ہونے جا رہا ہے نظر کہ الیکشنز کل عدم قرار دیے جائیں گے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایکسٹینڈ ہوگی. ہر طرف سے رگنگ کا شور ہے، الیکشنز کو ہر کوئی مسترد کر رہا ہے، تو الیکشنز دوبارہ ہوں گے لیکن اس میں ٹائم لگے گا. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.